الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یعنی عرف شف والی سرکار، جس کو بے نقاب اور جس کی پول کھول کے رکھ دی ہے کس نے؟ جناب اقرار الحسن صاحب، ARV نیوز سریام ٹیم کے جو میزبان ہیں، انہوں نے جو یہ پروگرام کیا ہے، یقیناً انہوں نے دل خوش کر دیا ہے کہ ایک نام نہاد جو کافی عرصے سے لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ کر رہا تھا، خانقاہوں اور طریقت اور معرفت کو اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر رہا تھا، ہاں جی، اور لوگوں کے سامنے جس کو یہ کرامت کہہ رہا تھا، اس کی شعبدہ بازیوں کو اور اس کی کرتب کو اور اس کی ٹرکس کو جو ہے اقرار الحسن صاحب نے جو ہے بے نقاب کر کے رکھ دیا، اور بھرے مجمع کے اندر جو ہے انہوں نے اس کے کرتب کو کر کے دکھایا کہ یہ جو کرتب کر رہا ہے اور جو کر کے دکھلا رہا ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی طریقت والا نہیں ہے، یہ کوئی معرفت والا نہیں ہے، یہ کوئی خانقاہ کا وارث نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اچانک سے کہاں سے جناب اٹھا اور بلاوڑا کی سرزمین کو اس نے جا کر جو ہے بدنام کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ اس نے ایسے ایسے کرتب دکھائے اور ایسے ایسے ڈھونگ اس نے رچائے کہ جو ہے لوگ کی بھی جو ہے لوگوں کو بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ جو ہے ایک چمکیلی چیز کو دیکھ کے جو ہے اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اگر مان لیا جائے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اللہ کے ولی ہیں۔ پہلی بات یہاں میں آپ کو بتلاؤں سامعین محترم، اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شریعت کے تابع ہوا کرتے ہیں، وہ شریعت کی اتباع کیا کرتے ہیں۔ اب اس کی آپ داڑھی مبارکہ کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ سنت کے عین اصولوں پر ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک جناب وہ جس طرح انگریزوں نے ایک سٹائل بنایا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح کا اس نے جناب سٹائل بنایا ہوا ہے، اور جس کو یہ کرامت کہتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کروڑوں اربوں روپیہ ان سے بٹورتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اصل اس کی شعبدہ بازیاں اور اس کی کرامت نہیں ہے، وہ اس کی ٹرکس ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں، جس کو انہوں نے بے نقاب کیا، اور جناب وہ کبھی آنکھ سے چین نکال کے دکھا رہا ہے اور کبھی جناب وہ ناک سے چین نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہی کرتب وہی کرامت جب اقرار الحسن نے دکھائی تو پھر اس کے جو چمچے چیلے کڑچے ہیں وہ جناب اقرار الحسن صاحب کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، اور یقیناً اس کا اقرار الحسن صاحب کے پروگرام کو دیکھنے سے پہلے ہم بھی جو ہے بڑے یوں سمجھ لیں کہ پریشان سے رہتے تھے کہ یار اس طرح کی کرامت کیسے ہو سکتی ہے، اس طرح کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہماری عوام بھی جو ہے یہ نا بڑی بیوقوف ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کرامت اصل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو کرامت اگر دیکھنی ہے تو آپ کراچی کے دھرتی پہ مولانا الیاس قادری کو دیکھیں، جس نے لوگوں کو دین کی طرف لگایا، لوگوں کو سنت کے پیچھے چلایا، لوگوں کو جو ہے شریعت کے متبع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اسی طرح آپ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کو دیکھیں، جن کے بیان کو سن کر کئی لوگ جو ہے راہ راست پر آئے، ہدایت کی طرف آئے، کئی لوگ جو ہے ان کے بیان کو سن کر جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پیر مولانا اجمل رضا قادری صاحب، ان کو آپ دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو شریعت کے متعلق آگاہ کیا، شریعت کے تابع کیا، شریعت کی ان کو بات کی، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کی ان کو بات بتائی۔ آج تک انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے اندر یہ کرامت ہے، رضا ثاقب مصطفی صاحب نے نہیں کہا کہ میرے اندر جی یہ کرامت ہے، اسی طرح مولانا الیاس قادری صاحب نے نہیں کہا جی میرے اندر کرامت ہے، اسی طرح مولانا جو ہے اپنا سلیمان مصباحی صاحب، اس طرح دیگر کئی علماء کرام موجود ہیں جن کو لوگ سننے کے لیے ترستے ہیں، جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جن کو جو ہے سلام کرنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تک انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہماری یہ کرامت ہے تو ہماری وہ کرامت ہے۔
لیکن مجھے اس قوم کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اس قوم نے جوتا بنوانا ہو تو یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ موچی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس قوم کو بھی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ جہاں جی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ہاں جی وہ کوئی جی کوے والی سرکار ہے، کوئی شلوار والی سرکار ہے، کوئی سائیکل والی سرکار ہے، ہاں جی کوئی فلاں شاہ ہے تو کوئی فلاں شاہ ذات کے ہوتے ہیں، وہ میراثی دو چار انہوں نے جو وہ شعبدے بازیاں سیکھ لی اور جناب وہ پیر بن گئے، ہاں جی وہ جی ان کے آستانے کھل گئے، انہوں نے خانقاہوں کو برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یقین کریں تصوف کی تو ان کو تے کبھی نہیں معلوم، جو شف والی سرکار کو لوگ مان رہے اور کہہ رہے ہیں جی ان کی کرامت ہے، وہ جی ہمارے مرشد ہیں۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قبر میں نہیں جانا؟ آپ کو اگر اتنا ڈر ہے حق خطیب کا کہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہاں جی اگر ان کے اندر اتنا ہی بڑی کرامت ہے تو پھر یہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، ہاں جی مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے معذوروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پھر ہاں جی آئیں اسپتالوں میں مارے، پھر وہیں سے وہ جناب کہہ رہے ہیں جی کوئی کہتا ہے جی میں گجرانوالہ میں بیٹھا تھا، مجھے جی وہاں سے انہوں نے دم کیا، میں جی 4 سال سے ویل چیئر پہ تھا، میں جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی اگر اتنا ہی آپ کو ان کی کرامت پہ یقین ہے تو آپ کے منہ پہ داڑھی تو نہیں آ سکی، آپ 5 وقت کے نمازی تو نہیں بن سکے، آپ اللہ رسول کی طرف رجوع تو نہیں کر پائے، ہاں جی اصل تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے نا جس کو دیکھے انسان اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، انسان کو آخرت کی فکر لگ جائے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں اترنا ہے۔ تو جناب اقرار الحسن صاحب کو ہم ساتھ سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس جیسے نام نہاد اور بے ایمان انسان کو جو ہے پوری قوم کے سامنے انہوں نے اس بندے کو ننگا کیا ہے، اور مزید بھی انہوں نے ڈیٹ دے رکھی ہے کہ 14 فروری کو انشاءاللہ اس کے ڈیرے پہ جا کے بلاوڑا کی سرزمین پر اسی کی مریدوں کے سامنے لائیو کیمروں کے سامنے جو ہے یہ جو کرتب کر کے دکھاتا ہے اور یہ جو ٹریکس لگا کے دکھاتا ہے اس کو جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے بے نقاب کریں گے۔ اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ تمام جو علماء و مشائخ اعظام ہیں جو خانقاہوں کے نظام کو چلاتے ہیں، جو واقعی اللہ اور رسول کی شریعت کے تابع ہیں، وہ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ان جیسے لوگوں کو بدنام کریں۔ تو میں جناب اقرار الحسن صاحب سے کہوں گا کہ صرف حق خطیب ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں اگر آپ چپے چپے پر نظر ڈالیں تو ایسے کئی آپ کو نام نہاد اور بدبخت ایسے ملیں گے جنہوں نے شریعت کا نقشہ بگاڑ کر رکھا ہوا ہے، جنہوں نے شریعت اور دین اور اسلام کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں اس قوم کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ڈاکٹر اقبال کے بھی مرشد ہیں، ان کے پاس نا ایک بندہ آیا اور کافی عرصہ اس نے جب گزارا نا اور گزار کر ایک دن اجازت لے کر جانے لگا تو آپ نے پوچھا کہ چھوڑ کر جانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو آپ کے اندر کوئی کرامت تو دیکھی نہیں ہے، ہاں جی تو نہ کبھی آپ کو اڑتا ہوا دیکھا، نہ کبھی آپ کے اندر کوئی ایسی کرامت دیکھی۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ نے فرمایا کیا تم نے مجھے کبھی نماز چھوڑتے دیکھا؟ کیا مجھے کبھی تم نے سنت رسول کے خلاف چلتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپناتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرمایا پھر سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے نا، ہاں اڑ کر دکھانا کوئی کرامت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کئی چیزیں ہیں حضرات گرامی، خدا را ایسے بدبخت لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہر انسان نے قبر کے اندر جانا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، کسی کی قبر میں حق خطیب نے نہیں جانا۔ آپ اس کی دھمکیوں سے نہ ڈریں اور نہ آپ جو ہے اس شف والی سرکار کی مفت کے چند ٹکوں کے لیے آپ جو ہے چند روپیوں کے لیے آپ اس کی تعریفوں کہ جو ہے پل خام خواہ کے باندھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن آپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، اور آج جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج جو اس کا جو ہے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس والدین نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، جس شوہر نے بیوی کو دین نہیں سکھایا، کل قیامت کے دن جو ہے اس کی نیکیاں اولاد اور بیوی لے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو سکھایا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا آج جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور اس کو اپنا مرشد مان رہے ہیں، یاد رکھیے گا قیامت کے دن آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، آپ بھی اس کے سزا کے اندر برابر کے حصہ دار ہوں گے۔
تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیجئے، اس طرح کے جھوٹے اور پروپیگنڈا کرنے والے انسان کو پوری قوم کے سامنے جو ہے اس کو بے نقاب کریں، تاکہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے ایسے کاموں سے توبہ رجوع کرے، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی کرامت آج تک کسی ولی نے نہیں دکھائی جو یہ کر کے دکھا رہا ہے۔ ہاں تیرے اندر اگر اتنی کرامتیں ہیں نا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر اتنی طاقت ہے کرامت کی، تو پھر آپ جو ہے پورے ہسپتالوں کے مریضوں کو شفا دے کر دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کی کرامتوں کے بھی قائل ہیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کے ہم قائل نہیں ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے سپورٹ نہیں کرتے۔ اللہ کریم اس جیسے بدبختوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے خانقاہوں کو، ہمارے طریقت کو اور تصوف کو اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ اور جناب اقرار الحسن صاحب سے ہم دوبارہ اپیل کریں گے، اس جیسے اور بھی کئی نظام نہاد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جڑیں پتہ نہیں کہاں تک جو ہے پہنچی ہوئی ہیں، ہاں جی، وہ بیٹھے انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، جڑیں ان کی پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو تمام ایسے جو ہے نام نہاد جو پیر بنے ہوئے ہیں، تو ان سب کو بے نقاب کیا جائے، صرف ایک حق خطیب کو نہیں، یہاں ہزاروں حق خطیب موجود ہیں، سب کو بے نقاب کیا جائے، سب کو ان کو جو ہے عبرت ناک سبق سکھایا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔